انکل آپ ایسا کریں کسی طرح سے ڈرائنگ بورڈ پر ایک صفحہ بنا دیں، میں اس کو پرنٹ کرا دوں گا۔ میں نے ایک یہودی پریس والے سے بات کر لی ہے، میں نے وہ لگا کر کے دی، انہوں نے بنا کر کے خانے چھاپ کر کے دیے اور 1000 کاغذ چھاپ کر کے مجھے میرے حوالے کر دیے۔ مجھے صرف 784 کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے کہا اگر خراب ہو جائے تب بھی کام دے گا۔ میں نے لکھنے کے لیے شروع کیا۔ جب میں لکھا تو پہلے پیج ہی کے اوپر یہ ریپیٹ ہونے لگے۔ اس میں یہ تھا کہ 28 حروف تھے، ایک جلد کے اندر 28 صفحے اور ایک صفحے کے اندر 784 خانے۔ یہ اس کی میں میل وقوع اور اس کی ترتیب بتلا رہا ہوں، ابھی میں دکھلاؤں گا بھی۔ لیکن جب میں لکھنے شروع کیا تو روزانہ ریپیٹ ہو جاتے تھے، میں اٹھا کر کے کاغذ کو پھاڑ دیتا تھا۔ اس طرح شام ہو جاتی، روزانہ صبح کو بیٹھتا، شام، اس طرح 1 سال گزر گیا۔ اور بھی کام تھے جو میں کرتا تھا، لیکن یہ کام جو تھا اس کو میں زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ لیکن آخر جب میں تھک گیا تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ لکھ دیتا تو یہ کتاب حضرت علی علیہ السلام کی نہ ہوتی اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی۔ بس جس دن یہ سوچا، بند کیا، رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ یہ ایسے ترتیب ہوگی، ایسے لکھا جائے گا۔ پھر میں نے لکھنے کے لیے یہ کیا کیا کہ بلو پین لیا۔ پہلے میں نے جو بلو پین ہوتا ہے عام، اس سے لکھنا شروع کیا۔ رات کو کہا کہ یہ انک سے لکھی جائے گی۔ میں نے پھر بلو انک لی اور لے کر کے اس سے شروع کی اور پین میں بھری۔ پھر آواز آئی کہ اس میں کالی انک ہونی چاہیے۔ یہ اس کے لکھنے کا طریقہ گائیڈ کیا۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ 6 والیوم میں نے بلائنڈلی لکھتا رہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، صرف وہ ایک گائیڈنس کے اوپر۔ 6 والیوم کے بعد آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک چیز تجھے بخش دی ہے۔ اگر لکھنا ہی بخش دیا تو میرے لیے یہ بہت بڑا آنر تھا کہ ایک جاہل ایسی کتاب لکھے جو دنیا کے اندر جس کا ثانی نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اس میں اب میں اس کتاب کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، اور اس کے اوپر یہ اس کتاب کا یہ 28 والیوم ہے، 28 والیوم ہے۔ ایک والیوم میں 28 صفحے ہیں، ایک صفحے میں 784 خانے ہیں، اور ایک خانے میں 4 حروف کا کمبینیشن ہے، اور جو کمبینیشن ایک دفعہ آ گیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں۔ یہ اس کی جب یہ مکمل ہوئی تو میرے دوست اس کو لے کر لندن میوزیم والوں سے بات کی، انہوں نے 6 جلدیں دیکھنے کی خواہش کی، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ سیریا کا رہنے والا تھا جو عربی شعبے کا انچارج تھا۔ جب وہ آیا، جب یہ لے کے گئے 6 والیوم، تو وہ ریسیپشن پر لینے کے لیے آیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، عام آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا آدمی وہ ریسیپشن پر آیا، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ لے کر کے گیا اپنے آفس میں، تمام انگریز تمام اکٹھے ہو گئے۔ میرے پاس اس کی میگزین جس میں آرٹیکل ہے موجود ہے، اس کو لے کر کے کھولا، دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگا، میگنیفائنگ گلاس سے دیکھے ایک ایک، کہنے لگا یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے سامنے لکھی؟ اس نے کہا روزانہ یہ لکھا کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے یقین نہیں آتا، اس کے بارے میں بیان کرو اس آدمی کے۔ پھر انہوں نے تھوڑی بہت جو معلومات تھی بتلایا کہ شاہ صاحب ہیں اور اوریجنل پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے یہ کتاب شروع کی، اور کتنے برس کے 9 برس ہو گئے، 9 برس میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ کہنے لگے کہ یہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کتاب کیسے ممکن ہے کہ کہیں لکھ کر کے مٹایا نہیں، اور جیسے لکھنے کا فاصلہ ساری چیز وہ ایک جیسی ہے، اور کہیں کمبینیشن ریپیٹ نہیں۔
یہ اب میں پوری ایک چیز بیان کر دوں. یہ کتاب ہے اور یہ کتاب میں اب میں الف کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے وحدانیت سے شروع ہو. یہ کتاب اس میں سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر ایک لکھا اسرار و رموز الحروف. پھر اس کے بعد اور یہ جو کتاب کے اوپر صفحہ ہے جو اس کا وہ ہے تو اس کے اوپر میں نے تمام جو کتاب تھی اس کو میکرو کر کے وہ سارا وہ کتاب کو لگا دی تاکہ رہنی دنیا تک کے یہ کتاب باقی رہے. اب اس میں جو کچھ لکھا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. پہلے میں یہ بتلا دوں دوسرے صفحے کے اوپر میں نے بسم اللہ لکھی چاروں طرف اور بیچ میں حضرت علی علیہ السلام کا روزہ کی تصویر ڈالی یہ بتانے کے لیے کہ کس کی کتاب ہے کس نے لکھی. اور بسم اللہ کیوں لکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور میں اس کتاب کی میں قرآن کے بارے میں تحریر کرنا شروع کروں ملائکہ ساری عمر حساب کرتے رہیں ختم نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ قرآن میں ہے وہی سب کچھ الحمد میں ہے جو کچھ الحمد میں ہے وہی سب کچھ بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہی بائے بسم اللہ میں ہے. انا نقطۃ التی اس بے کا میں ایک نقطہ ہوں. میں نے اس کو نقطہ اس جگہ لگا دیا یہ تصویر فوٹو روز مبارک کا اور بسم اللہ کو اوپر لکھ دی کہ یہ ایک بسم اللہ کا نقطہ ہے. پھر اس کے بارے میں یہ بیان کروں کہ سب سے پہلے آپ فرما رہے تھے اعلیٰ فیہا سلونی قبل ان تقدونی سلونی انا ترق السماء فإنی عالم بہا من ترق الارض. میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں جیسے تم زمین کے اور پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اور دوسری طرف باشارت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحریر میں آئی اور جبرائیل امین نے دکھلایا کہ یہ عرش مولا پر تحریر ہے اور آپ کے اشارے کے اوپر یہ کتاب تحریر میں آئی. اس کی خاص چیز یہ کہ اس میں کیا ہے اس کے ہیڈنگ میں جفر جامع یمکن یفہم من احوال الانسان والماضی والحال والمستقبل کیفیت الحادثہ. اب اس کو لوگ جفر کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے مکمل کی تھی لیکن یہ جفر ہے جیم فے رے گہرا علم وہ جعفر ہے جیم عین اور فے اور رے. اس میں بھی اس کے اندر بھی آپ کا نام ہے. اس میں جو کچھ دنیا کے اندر ہے جو چیز یہ میرا کلیم ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا سارے نام اس میں موجود ہیں. کوئی مجھے یہ کہہ کے دکھلا دے میرا یہ کلیم ہے کہ یہ نام اس کے اندر نہیں. کوئی دکھلا دے دنیا کی کسی چیز چاہے آئٹم بم ہو چاہے ہیڈروجن بم ہو چاہے آج کی کوئی چیز ہو چاہے 1000 ایئرز پہلے کی کوئی چیز ہو جس کے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر نام موجود ہیں. اس کی بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا میں گھبراتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اللہ کا راز فاش نہ کر دوں کیونکہ یہ 1400 برس سے راز میں ہے اور تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ راز میں بھی رہے اور بیان بھی کر دوں. پھر اس کے بعد دوسرے صفحے کے اوپر میں نے سارا یہ پوری کتاب کو لکھا. لکھنے کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ اس کا یہ اردو میں اس کا ایک صفحہ ڈالا. اردو میں نے آقا حافظ جان نے اس کتاب کے بارے میں تحریر کیا تھا تو اس کا میں نے ایک صفحہ ڈالا وہ بین ہی جیسے تھا. اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا تھا لوح محفوظ. اس کتاب کے 28 جز ہیں اور ایک جز کے 28 صفحے ہیں. ہر صفحے میں 28 سطریں اور ہر سطر میں 28 خانے. ہر خانے کے اندر 4 حروف ہوتے ہیں. یہ کتاب کے بارے میں تحریر ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں.